بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کی ایک وادی میں گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے۔ ایک جگہ پر ہم نے دسترخوان لگایا اور سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے پاس سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کھانے کو کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ تو چرواہے نے جواب دیا میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اس قدر شدید گرمی میں، شدید دھوپ کے اندر تم اتنی مشقت کا کام کرتے ہو اور پھر تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کیا تمہارے لیے اتنی مشقت بھرے دن کے اندر نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو اس پر چرواہے نے جواب دیا کہ حضور کیا وہ دن آ گیا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یعنی کھاؤ اور پیو، خوب کھاؤ ان اعمال کے سبب جو تم نے پچھلے گزرے ہوئے دن میں اپنے لیے آگے بھیجے ہیں، اپنے نیک اعمال کے سبب آج تم خوب کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ چرواہے کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ ایک چرواہا، ایک معمولی انسان کس قدر عجیب باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بھئی ایک بکری تم اپنی ہمیں فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے اور ساتھ میں تمہیں بھی شریک کریں گے، تمہیں بھی گوشت کھلائیں گے اور تمہیں اس بکری کی مناسب قیمت بھی دیں گے۔ تو چرواہے نے کہا حضور میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ بکریاں میری ملکیت میں نہیں ہیں، میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں، اپنے آقا کے حکم پر اس کی بکریاں چرا رہا ہوں، تو میں بکری کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چرواہے کا یہ جواب سن کر بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ بھی ممکن تھا کہ یہ بکری ہمیں فروخت کر دیتا اور اس کے بدلے میں نفع حاصل کر لیتا، قیمت حاصل کر لیتا اور اپنے آقا سے جا کر کہہ دیتا کہ بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، کیونکہ جنگلوں کے اندر تو بھیڑیوں کا حملہ بکریوں پر یہ عام چیز ہے، آقا اس کا یقین بھی کر لیتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا اور ایسا نہیں کیا۔ یہ کتنا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ یہ ساری گفتگو چرواہے نے بھی سنی اور آسمان کی طرف انگلی کر کے یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اگر میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس معمولی چرواہے کی یقین کا اور اللہ کے ڈر اور خوف کا، کس قدر اس کا یقین مضبوط تھا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے، میرے ہر عمل سے واقف ہے، اور یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے ہر فعل سے واقف ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ یقین مضبوط ہو جائے کہ ہمارا خالق و مالک ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو ہم نہ جانے کتنے گناہوں سے ہم یوں ہی بچ جائیں۔ لیکن آج ہمارے دل کے اندر سے یہ یقین نکل گیا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نکل گیا ہے، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، اس وجہ سے ہم ہر وقت گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری ذات کے ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تم خود اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے، اتنی واقفیت تم نہیں رکھتے اپنے بارے میں جتنا ہم تم سے واقف ہیں، تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے وسوسوں سے بھی ہم واقف ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی بھی بات تم بولتے ہو مگر اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نگہبان مقرر ہیں، لکھنے والے مقرر ہیں، ہر وقت ہماری ہر بات کو، ہر عمل کو، ہر فعل کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو ہمارے سامنے کرے گا، سب ہمیں دکھلائے گا کہ یہ تم نے فلاں کام کیا، یہ فلاں بات تم نے کی فلاں موقع پر، فلاں زمین کے خطے پر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
ذرہ برابر کسی نے نیکی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر کسی نے شر کیا ہوگا، کوئی گناہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دکھلائے گا۔ ہر عمل سے اللہ واقف ہے۔ تو یہ ایمان اس چرواہے کا اتنا مضبوط تھا، یہ یقین اس کا اتنا مضبوط تھا کہ اس نے یہ بڑی عجیب بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس جذبے سے، اس یقین سے، اس ایمان سے بڑے متاثر ہوئے اور اس کے مالک کے پاس گئے، اس کے آقا کے پاس گئے اور اس کو جا کر کے منہ مانگی قیمت میں اس کو خریدا اور اس کو آزاد کیا کہ تو غلام رہنے کے قابل نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ایک معمولی چرواہے کا کیسا ایمان تھا، کیسے یقین تھا اس کا۔ آج ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم بھی انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، انہی سے عقیدت قدم بھرنے والے ہیں۔ آخر ہمارا ایمان ان کے مقابلے میں کیسا ہے؟ ہمارے دل میں اللہ کے لیے کیسی عظمت ہے، کیسا ڈر اور خوف ہے ان لوگوں کے مقابلے میں؟ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر، خوف اور اپنی ذات کی عظمت پیدا فرمائے، اپنی ذات کا استحضار نصیب فرمائے۔ آمین۔